علیکم ویورز آج میں نے ایکسرسائز جلدی ختم کیا کیونکہ میرا ایک دوست ایمرجنسی میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا اور مجھ سے ملا تھا اور نہ میں نے ان کا بلاگ بنایا تھا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت ایمرجنسی میں گئے تھے اور نہ انہوں نے مجھے کال کی تھی، بس میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو اس لیے ہم نے وہ ان کے جانے کا بلاگ مس کیا۔ تو آج چونکہ وہ واپس آئے ہیں تو آج میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر آیا ہوا ہوں، تو آئے ان سے ملتے ہیں۔ اور وہ میرا دوست جو ہے وہ آپ کے لیے بھی کوئی نیا نہیں ہے، بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اس کی گپ شپ رہتی ہیں۔ تو جی ماجد صاحب جو ہیں اب یہ حاجی صاحب ہو گئے ہیں، حاجی ماجد صاحب ہیں، عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے ماجد صاحب میری طرف سے اور میری ویورز کی طرف سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عمرے کی سعادت مبارک ہو، اور ہم آپ سے اب جانیں گے کہ آپ کا سفر کیسا رہا، آپ نے وہاں پہ کیا کیا کیا، ہماری ویورز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں یہ بتائیں۔ یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ عمرے کے لیے جانا یہ سنت بھی ہے اور بہت ایک اچھا عمل بھی ہے، لیکن ہم آپ سے جان کے اور آپ ہمیں موٹیویٹ کریں اس بلاگ میں کہ ہم کیا کریں، اور آپ نے تو مجھے بتایا ہے لیکن میرے ویورز کو بھی کچھ نہ کچھ بتائیں۔ جی ماجد صاحب، تو یہاں سے سفر شروع کریں اور مجھے بھی بتائیں اور میرے ویورز کے بھی بتائیں کہ آپ کہاں گئے، کیا 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 وہاں پہ، کیونکہ انشاءاللہ ہمارا بھی پلان ہے اور شاید میرے ویورز میں بھی بہت سارے ویورز میرے ایسے ہوں جو جانا چاہتے ہوں۔ تو اس ویڈیو کے تھرو آپ ہمیں بھی موٹیویٹ کریں اور میرے ویورز کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہ ہمیں حج کی توفیق دے، لیکن آپ بتائیں کہ کیا آپ کا سفر؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس عمر میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر پہ بلایا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہاں پہ جاؤں عمرے پہ یا حج پہ میں جاؤں، کہ مجھے اپنے گھر کی زیارت اللہ کروائیں۔ تو توفیق تو بہت لوگوں کو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ توفیق ہم اس کو کہتے ہیں کہ پیسے کی شکل میں بہت لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، بہت لوگوں کے پاس وہ فیسلٹیز بھی ہوتے ہیں کہ وہ جا سکیں، لیکن وہ نہیں جا سکتے۔ ایک ہوتا ہے بلانا، کہ اللہ آپ کو اپنے گھر میں بلائیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے گھر پہ بلائیں۔ توفیق ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، بہت لوگ آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے کہ وہ ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور ینگ ایج میں گیا ہوں، اور یہ ایک بہت اس سے سپریم کوئی جگہ ہے نہیں۔ اگر آپ اللہ سے روبرو بات کرنا چاہتے ہیں، روبرو تو ہم ویسے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک الگ فیلنگ ہے۔ وہ فیلنگ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو جو ہے نا ورلڈ میں یا ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہاں سے جب گئے تو طریقہ یہی ہے کہ احرام یہاں سے ہی باندھا جاتا ہے ایئرپورٹ سے، کیونکہ میقات راستے میں ہی آتا ہے۔ ایروپلین میں آپ جہاز میں ہی ہوں گے تو آپ میقات سے گزر رہے ہوں گے، تو آپ احرام میں ہوں گے۔ میقات ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ پہ عمرہ فرض ہو جاتا ہے۔ آپ پہ عمرہ فرض ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ پلین میں ہی آتا ہے، تو آپ کو یہیں سے ایئرپورٹ سے جو ہے نا احرام باندھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہیں سے احرام باندھا ہے۔ پھر وہاں پہ ہم پہنچے، تو جیسے ہی ہم پہنچے ہم ہوٹل میں گئے، وہاں پہ ہم نے سامان رکھا اپنا۔ پھر اس کے بعد احرام آپ کھول نہیں سکتے، کیونکہ آپ احرام کے اس میں دائرے میں ہوتے ہو، اور آپ اس ٹائم جو ہے نا عمرہ کر کے ہی پھر آپ احرام کھول سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ احرام کو نہیں کھول سکتے۔ تو جب ہم وہاں پہ پہنچے، ہم نے سامان رکھا، پھر اس کے بعد ہم گئے خانہ کعبہ پہ، وہاں پہ ہم نے عمرہ کیا۔ عمرے کی آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کس طرح ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور وہ جس طرح اس کے ہوتے ہیں نا مسائل اور جس طرح کی دعائیں ہیں اور کیا ہے وہ، تو وہاں پہ ہم نے عمرہ جو ہے پرفارم کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم واپس آئے، اور یہ رات کے تقریباً کوئی 3-4 بجے ہم نے عمرہ کیا ہے وہاں پہ، کیونکہ ہم لیٹ پہنچے تھے یہاں سے۔ تو بس اس کے بعد ہم پھر روم آئے، اور روم میں ہم نے چینج کیا، احرام کھول لیا، اور اس کے بعد عمرے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ عمرے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں، یا عمرہ کریں، صحیح کریں،
عمرے میں یہ عمرے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو آپ عمرے کی نیت کریں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ 7 چکر جو ہے طواف جس کو ہم کہتے ہیں وہ کریں, پھر وہ کر کے پھر آپ نے صفا مروہ کے جو ہے نا 7 چکر لگانے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جانا ہے. پھر جب آپ وہاں پہ صفا مروہ میں 7 چکر لگاتے ہیں, پھر وہاں پہ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے بال کٹوانے ہوتے ہیں. تو پھر بال کٹوا کے پھر اس کے بعد آپ کا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کے بعد جو ہے آپ جا سکتے ہیں, آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے جیسے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں, مطلب آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ وہ کپڑے پہنے, ایزی ہو کے ریلیکس ہو جائیں. بس یہ پھر اس ٹائم ہم نے یہ ایک عمرہ یہاں پہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم تقریباً 4 دن یہیں پہ رہے. پھر وہ عام عبادات ہو جاتے ہیں, نماز اور یہ تلاوت اور یہ ساری چیزیں آپ روز مطلب جا کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ وہاں پہ جو ہے نماز پڑھے. اور پھر اللہ نے یہ بھی توفیق دی ہے کہ مطلب جب ہم گئے ہیں نا خانہ کعبہ پہ, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, رش کی وجہ سے, اور ایک گرمی بھی ہوتی ہے, لیکن وہاں گرمی فیل نہیں ہوتی کیونکہ وہاں فیلنگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کیونکہ ایک بڑا مزہ آتا ہے. اور فرسٹ ٹائم جب آپ لوگوں نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ مطلب خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا, مدینہ کو دیکھا, لیکن جب آپ ریئلٹی میں دیکھتے ہو اس چیز کو تو وہ ایک الگ مزہ ہوتا ہے, ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے اس کی. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے یہ میری خوش قسمتی تھی اور کہ میں نے ختیم میں نماز پڑھی ہے. ختیم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کا ہی مطلب خانہ کعبہ کی جگہ ہے, لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے پھر اس پہ کام روک دیا گیا اور اس کے ویسی چار دیواری جو ہے نا اس طرح دیوار جو ہے نا انہوں نے کر دی کہ بس یہ جو یہاں پہ ایسے ہی ہوگا, مطلب وہ خانہ کعبہ کا پارٹ ہے. تو اس میں 2 رکعت نفل پڑھنا یہ خوش قسمتی ہے. اور وہاں پہ میں نے نفل پڑھے, آپ نے 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل پڑھے میں نے. اور جس کو ہم کہتے ہیں میزاب رحمت, جو اوپر سے ایک جہاں پہ بارش کا پانی جو نیچے آتا ہے وہ خانہ کعبہ سے انہوں نے ایک لگایا ہوا ہے, تو اس کے نیچے ہی بالکل میری جگہ ہی. اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب اس میزاب رحمت کے اوپر جو ہے نا اللہ کا عرش ہے. اچھا, تو وہ یہ جو ہے نا یہ ایک میری خوش قسمتی وہاں پہ میں نے پڑھی. اور دوسرا ایک جو ہے حجر اسود کے لیے میں نے کوشش کی, بٹ بہت زیادہ رش تھی. میں نے کہا مطلب اس سے خیر تھوڑا سا اس کا مطلب یہ کہ آپ اتنے فٹ ہو کہ آپ نے نہیں کیا, تو ہم جیسے بوڑھے تو وہاں جا ہی نہیں سکتے. یہ اصل میں نا وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ فٹ اور یہ چیزیں بالکل صحیح, یہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے وہاں پہ. بٹ یہ کہ رش کی وجہ سے, اور پھر آپ احرام میں جب ہوتے ہو تو احرام میں آپ ریلیکس فیل نہیں کرتے نا, آپ کو ڈر لگتا ہے ایسا نہ میرا احرام کھل جائے یا کچھ اور ہو جائے. تو وہ اس وجہ سے میں پھر قریب ہی نہیں گیا. اور اس کے علاوہ میں جو ہے باقی خانہ کعبہ کو ٹچ کیا ہے صحیح سے, اور دعائیں کی ہے سب کے لیے. ہمارے ویورز کے لیے دعائیں کی, ویورز کے لیے ہم کیسے دعا نہیں کریں گے, تو ہماری فیملی کا حصہ ہے. اور اسپیشلی میں نے آپ کے لیے بھی بہت دعائیں کی ہے, ٹھیک ہے. اور باقی بھی جتنے ہمارے دوست احباب ہیں جتنے بھی ہیں اپنی فیملی کے لیے, باقی جو لوگوں کی بیماریاں جن لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی دعاؤں کی, ان کے لیے بھی دعائیں کی, سب کے لیے دعائیں کی ہیں. جی اچھا جی, پھر اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا ہے کہ 4 دن وہاں پہ گزارے ہیں جیسے نارمل روٹین میں گزارتے ہیں, وہی گزار دیے. پھر اس کے بعد ہم مدینہ گئے. اچھا جی, مدینہ ہم ویسے تو لوگ ٹرین میں بھی جاتے ہیں, لیکن ہم بس کے تھرو گئے. سفر کیا ہے وہاں پہ, تقریباً 4-5 گھنٹے کا سفر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, مدینہ اور مکہ کا 4 گھنٹے, مکہ سے مدینہ تقریباً 4-5 گھنٹے کا سفر ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جب ہم گئے مدینہ میں, تو مدینہ بھی پھر ایک الگ اپنا ہی وہ ٹھیک ہے, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہاں ایک مطلب بندہ سکون بہت زیادہ ہے وہاں پہ. سکون اس لیے کہ ایک تو محبوب کا علاقہ ہے, تو سکون بہت زیادہ ہے. وہاں بھی مطلب گرمی ہوتی ہے لیکن وہ ہوا آپ کو اچھی لگتی ہے. جب آپ کو لگتی ہے نا وہ آپ فیل کرتے ہو کہ یار یہ پیار والی ہوا ہے. وہ جگہ, اس جگہ سے جانے کا دل ہی پھر نہیں کرتا. اور پھر جب ہم وہاں پہ گئے, وہاں پہ یہ سین ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو خیر احرام نہیں باندھنا پڑتا کیونکہ ہم نارمل کپڑوں میں تھے, تو ہم ایسے ہی گئے. تو وہاں پہ بندہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. ریلیکس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بس نمازیں پڑھنی ہوتی ہے, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانا ہوتا ہے, سلام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قبر ہے وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
مطلب سب کا ساتھ میں جو ہے روزہ ہے، مطلب قبر وہاں پہ ہے، تو روز ہم جاتے تھے وہاں پہ سلام کرنے. تو سلام کرنے کی پھر الگ فیلنگز ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہو اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہو. اچھا جتنا مدینہ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ میں جاتے ہو تو جتنا آپ درود شریف زیادہ پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ درود شریف پڑھا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ درود شریف اگر ہم یہاں پہ پڑھتے نا یا کہیں اور جگہ پہ پڑھتے تو یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کا درود شریف جو ہے نا یہاں سے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے. لیکن جب آپ مدینہ میں جاتے ہو تو مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود شریف خود سنتے ہیں. ہاں، تو وہ خود سنتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک الگ وہ ہوتا ہے. آپ درود شریف بھی آپ سلام کرتے ہو تو سلام کا جواب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو وہ ایک بہت پرسکون اور بہت پیارا ماحول ہوتا ہے، اور بہت بزرگ لوگ آئے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو ہے نا مطلب لوگ بھی ان کے اچھے ہیں، سارے لوگ اچھے ہیں وہاں پہ جتنے بھی. مطلب آپ جاتے ہو نا تو اس طرح کوئی آپ کو بندہ نہیں ملے گا کہ آپ کو کہ یار اس نے یہ کیا یہ کیا. تو ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، محبوب کا علاقہ. محبوب کا علاقہ. یہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مدینہ کے لیے دعائیں کی تھی کہ جس طرح آپ نے مطلب یا اللہ جس طرح آپ نے مکہ میں برکتیں ڈالی ہیں نا اس کی دگنی برکتیں آپ مدینہ میں ڈال دیں. تو حضرت پاک نے مکے کے بارے میں بھی بڑا اچھا وہ کیا کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، مکہ آپ مجھے اتنی پیاری ہو، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر آپ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں ساری عمر یہاں پہ رہتا. لیکن اس کی قوم نے اس کو وہاں سے نکالا، تو وہ مدینہ جب گئے تو مدینہ کے لیے پھر دعا کی کہ اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں ڈالی اس کی دگنی برکتیں آپ مدینہ میں ڈال دیں. تو آج وہی بات ہے، وہاں پہ مطلب سارا کچھ ایک سسٹم ہے پراپر، بہت زبردست. اچھا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ آپ پھر مدینہ میں جب میں گیا ہوں تو مدینہ میں ایک تو انہوں نے اب تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ آ گیا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے نا رش کی وجہ سے نا ایک اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے جس کو نصرت کے نام سے آپ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریاض الجنہ کے اندر آپ اس اپلیکیشن کے تھرو جا سکتے ہو. جب آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہو ریاض الجنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ریاض الجنہ جو ہے پاس نے کہا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اگر 2 رکعت کے نفل اگر آپ کو وہاں پہ موقع ملے اور چانس ملے تو یہ پھر اللہ کی آپ بس ایسے سمجھو کہ یہ آپ کا بہت کرم ہے آپ کے اوپر اللہ کا. تو ایسا ہوا ہے کہ میں نے 16 تاریخ کو جو ہے نا اس کا پرمٹ لیا ہے اپلیکیشن کے تھرو. تو 17 تاریخ کو انہوں نے مجھے ٹائم دیا 2 بجے کا. تو میں اور میرا بھائی تھا بڑا، تو ہم نے وضو کیے. میرے خیال میں عصر کا ٹائم تھا، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، عصر کا ٹائم تھا شاید، لیکن ابھی نماز میں تھوڑا ٹائم تھا. 16 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، میرا تھا 17 کو لیکن میں 16 تاریخ کو میں نے وضو کیے. میں نے بھائی کو کہا چلو ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں، کیا پتہ ہمیں جانے دے. تو میں جب گیا ہوں وہاں پہ میں نے فون اپنا دکھایا اس طرح، تو اس نے کہا چلو جاؤ. تو میرے بھائی کو بھی کہا چلو جاؤ. تو وہ ہمیں موقع ملا، اللہ نے بس بیٹھ کے ہمیں اندر کرنا تھا، بس وہ ہم ادھر اندر گئے. آپ نے محنت کی، حرکت کی، تو حرکت میں برکت آ گئی. ہاں، تو وہ اللہ کی طرف سے خصوصی ایک امداد تھا کہ ہم اندر گئے، ورنہ اس کے لیے لوگ رو رہے تھے کہ یار ہم کیسے جائیں گے اندر. تو ریاض الجنہ میں پھر ہمیں ایک یہ بھی خوش قسمتی تھی ہماری. آپ نے 2 دفعہ وہاں پہ مطلب 17 کو پھر گئے؟ نہیں 17 کو پھر نہیں گئے کیونکہ ہمارا بس پورا ہو گیا. اور ہمیں اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، کیونکہ یہ موقع تو نہیں ملتا کہ آپ کو وہاں پہ جماعت بھی پڑھ لے. تو ہمارے اللہ نے پھر یہ کیا کہ ہم نے وہاں پہ جماعت بھی پڑھ لی اور ہم نے ٹوٹل 45 منٹ تقریباً گزارے وہاں پہ. 10 منٹ کی بجائے آپ نے 45 منٹ گزارے وہاں. ماشاءاللہ. تو پھر وہاں سے بس پھر ہم نکلے خوشی خوشی، کیونکہ بس سب کچھ ہو گیا اور بس پھر اپنے روم چلے گئے. اچھا تو پھر ایسا ہوا ہے کہ روم وہاں پہ اس طرح سسٹم ہوتا ہے نا کہ مطلب جب جس ہوٹل میں ہمارا اسٹے تھا وہاں پہ لوگ گھومتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کسی نے مطلب کسی زیارت کے لیے جانا ہے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرے. تو ہم نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کیونکہ ہمارے ساتھ پوری فیملی تھی، تو ہم نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. پھر ہم زیارت پہ گئے، تو زیارت میں ہم مسجد قبلتین پہ گئے جہاں پہ قبلہ چینج ہوا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم مسجد قباء پہ گئے. ٹھیک ہے، پھر جنگ احد جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ خندق کی جگہ پہ گئے جہاں پہ جنگ خندق ہوا ہے اور جہاں پہ مورچے بنے ہوئے تھے حضرت عمر کے اور حضرت علی کے، یہ سارے ہم نے دیکھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم واپس
مطلب اپنی ہوٹل میں آئے، اور یہ بھی ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا ان جگہوں کو دیکھ کے. مطلب آپ جب ان جگہوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ مطلب پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں نے دین کے لیے کتنی جدوجہد، کتنی مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں پہنچا ہے وہ ہم مطلب ہمیں جتنی آسانی سے پہنچا اور جتنی ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ یار، اور پھر بھی مطلب لوگ نمازیں بھی چھوڑ دیتے. میری بھی بہت کمزوری تھی کہ میں نمازیں مطلب چھوڑ نہیں دیتا تھا لیکن مطلب مس ہو جاتی تھی. تو میری کوشش ہے کہ میں اپنی 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ پراپر کروں. تو آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جو ہے نا وہ آپ لوگ بھی اپنی پراپر ٹائم. تو پھر آپ کا سفر مطلب آپ نے تقریباً 20 دن وہاں پہ گزارے. بالکل 21 دن وہاں پہ گزارے. اور اس میں مکہ میں کتنے دن تھے اور مدینہ؟ مکہ میں تقریباً ہمارے تھے کوئی تقریباً 9 دن تھے میرے خیال سے. 9 دن وہاں پہ تھے، 11 دن میرے خیال میں ہم مدینہ میں تھے. مطلب محبوب کے علاقے میں آپ نے زیادہ ٹائم گزارا. بہت سے لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے جا کے مدینے کا کرتے ہیں، ٹکٹ وہاں پہ کرتے ہیں تو وہ مدینہ جا کے پہلے مدینہ میں رکتے ہیں تو 9 4 5 6 دن وہاں پہ رکتے ہیں. پھر وہاں سے جو ہے نا پھر مکہ آتے ہیں، پھر مکہ سے واپسی ہوتی ہے یہاں پہ. ہاں تو یہ ہوتا ہے. لیکن اچھا ایک چیز اور کہ مسجد قباء کی میں نے بات کی کہ مسجد قباء پہ ہم گئے، وہاں پہ مطلب زیارت ہم نے وہاں پہ بھی کی ہے مسجد قباء. تو مسجد قباء بھی وہ مسجد ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر 2 رکعت نفل وہاں پہ آپ ادا کرو تو آپ نے ایک عمرہ کر لیا. اس کا یہ وہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پہ قبلہ چینج ہوا ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آئی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا منہ دوسری طرف موڑ دیں. تو وہ مسجد قبلتین تھا. پھر مسجد خندق پہ گئے جہاں پہ خندق کو دی گئی ہے جنگ کے دوران. مطلب آپ نے پورے مطلب علاقے کو سارے علاقوں کو دیکھ لیا. بس ایک ہی جگہ رہ گئی اور وہ ہے غزوہ بدر جہاں پہ ہوا ہے. تو وہ مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر دور تھا. تو بس یہاں پہ عبادات کرے. مطلب جنگ بدر پہ اب جانا تو وہ فیملی بھی ساتھ تھی تو اس کی وجہ سے ہم پھر زیادہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. صحیح ہے. ابھی آپ عمرے سے آئے ہیں تو ابھی 40 دن تک آپ کے اثرات ہیں. تو میں ایک اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لیے اور میرے ویورز کے لیے ابھی تھوڑی سی دعا کرے کہ اللہ ان سب کو کامیاب کرے. بس میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے. اور اللہ ہر مسلمان کو اس جگہ پہ لے جائیں. آمین. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اس سے کوئی سپریم کوئی جگہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں آپ جو بھی مطلب آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو آپ کا کام ہو جاتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی دعا کرتے ہو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ کا مطلب ایک سکون ہوتا ہے وہاں پہ، ایک الگ فیلنگز ہوتے ہیں. اور اللہ ہر مسلمان کو یہاں پہ لے جائیں اور ہر مسلمان کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہاں پہ جائیں. اور باقی آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں ڈاکٹر کے ساتھ. اور تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اللہ بھی آپ کی عمر کو مبارک کرے اور قبول کرے. آمین. ویورز میں امید کرتا ہوں کہ ماجد صاحب کے ساتھ یہ ہنٹی پور کی گپ شپ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیں گی. اور میری دعا ہے کہ ہم سب میرے سمیت میرے ویورز اور ہم سب حج کرے اور عمرے کی سعادت حاصل کریں. کائنڈلی اب ہم اپنے اس کو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.